اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت کی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یتیم بچے ہیں ان کا میں کفیل ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قیامت آنی ہے اس وقت تک جتنے یتیم بچے ہوں گے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفیل ہیں، اور وہ ایسی صورت کے اندر ہیں کہ انہوں نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ان یتیم بچوں کی کفالت کرے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بدترین گھر وہ ہے جس کے گھر کے اندر کسی یتیم کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ہمارے ہر گھر کے اندر کسی یتیم بچے کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی ہونا چاہیے تاکہ ہمارا گھر اچھا گھر بن جائے. اس طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک یتیم بچے کی کفالت کی وہ جنت میں آخرت والے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہیں. یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ کوئی ایک یتیم بچے کی کفالت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی دے گا اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی دے گا. یعنی رفاقت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جنت کا جو سب سے بہترین حصہ ہے وہ اس کے حصے کے اندر آ جائے گا، کیونکہ بہترین حصے کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے. بالکل. اور جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی اور تو صحابہ ڈھونڈنے لگ گئے کہ ہمارے قریب کون یتیم ہے جس کی ہم کفالت کریں. اور ایک صحابہ کا واقعہ ہے کہ دو صحابی تھے، ان کو ایک یتیم بچی ملی اور انہوں نے کہا کہ اس کی کفالت میں کروں گا، اور دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. اور یہ واقعہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو ایک کی حق میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا جو اس کی زیادہ قریبی رشتہ دار تھی. تو اس صحابی نے اس بچی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور مسجد سے نکلتے ہوئے اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ لوگوں دیکھو میں اپنی جنت لے کر جا رہا ہوں. یعنی اس بات کا یقین تھا کہ ایک یتیم بچے کی کفالت کروں گا تو مجھے جنت مل جائے گی. اس لیے ہمارے ملک کے اندر 45 لاکھ یتیم بچے ہیں. ہمارے جو معاشرہ ہے پاکستان کے اندر اس میں جن بچوں کے والدین موجود ہیں ان کا بھی بہت برا حال ہے، وہ بھی تعلیم پوری نہیں کروا پاتے ہیں، ان کے بھی صحت کے بڑے مسائل ہیں. لیکن جو یتیم بچے ہیں ان کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے. اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ جتنے پاکستان کے یتیم بچے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ 2030 تک پاکستان کے ان 45 لاکھ بچوں میں کوئی ایسا نہ ہو جس کے پیچھے کوئی کھڑا نہ ہو، جس کے ساتھ کوئی ادارہ موجود نہ ہو یا جس کے ساتھ ہمارے لوگوں کے گھر جو ہیں وہ اس کے ساتھ موجود نہ ہو. اس لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کلچر بنایا جائے. صرف خدمت فاؤنڈیشن یہ کام نہیں کرے گی بلکہ ہم پورے پاکستانی قوم کے ساتھ مل کے اپنے 45 لاکھ یتیم بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس وقت ہم پورے پاکستان کے اندر تقریباً 20,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں جو ان کے گھروں کے اندر ہیں. اور یہ دو ہمارے پروگرام ہیں. ایک پروگرام ہمارا یہ ہے کہ جن میں ہم یتیم بچوں کی گھروں پہ کفالت کرتے ہیں، جن کے والد موجود نہیں ہیں، ان کی والدہ موجود ہیں یا اپنی چچا کے گھر پہ، خالہ کے گھر پہ، ماموں کے گھر پہ، نانا کے گھر پہ رہتے ہیں اور وہ بھی اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کی کفالت نہیں کر پاتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہے اور ہم اس کی وہاں پر کفالت کرتے ہیں. ہم اس کو مہینہ 4500 روپے اور سال کے 54,000 روپے ہمارا خرچہ آتا ہے. اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اس یتیم بچے کی کفالت ہوتی ہے کہ جو اسکول گوئنگ ہو، یعنی کہ اسکول جاتا ہو، اور تعلیم کے لیے ہم بیسیکلی اس کو دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کھانے پینے کا تو انتظام کر لیتے ہیں لیکن تعلیم پہ پوچھتے نہیں. جن کے والدین زندہ ہیں وہ بھی نہیں پوچھتے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ مسائل بہت ہیں، مشکلات بہت ہیں، مصائب بہت ہیں، اور لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ انہی یتیم بچوں کی کفالت ہم کریں گے جو اسکول گوئنگ ہوں گے، ان کو اسکول میں ایڈمیشن کروائیں گے اور اس کی رپورٹ ہم شیئر بھی کرتے ہیں. جو ہمارا ڈونر ہوتا ہے اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس ماں کا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، اس کے اندر براہ راست اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں. وہ اپنی پوری خودداری کے ساتھ اپنے ATM سے جا کے پیسے نکلواتی ہے اور اپنے بچے کے اوپر خرچ کرتی ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.